السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک بنائے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے. اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہے. اور مالک کے ہاں شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ مشرک کو اور جس کی پوجا مشرک کرتا ہے، ان دونوں کو رب نے جہنم میں اکٹھا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. شرک کرنے والا، پوجنے والا اور جس کی پوجا ہو رہی ہے، جو اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اپنی عبادت کروا رہا ہے، جو زندگی میں وصیتیں کر کر کے جاتا ہے میں مر جاؤں تو میرا مزار بنانا، اس پہ عرس بھی لگانا، میلے بھی لگانا، وہاں چراغاں بھی کرنا، منتیں بھی ماننا، تو یہ مجرم اور جس نے اس کی پوجا کی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. کلام الہی مالک کا فرمان سنیے. انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور جن کی اللہ کے علاوہ تم عبادت کرتے ہو، حصب جہنم انتم لہا واردون، تم سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے اور تم اس میں داخل ہونے والے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کفار مکہ اس آیت کو سننے کے بعد کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی، عزیر علیہ السلام کی اور فرشتوں کی عبادت بھی کی جاتی ہے. عیسیٰ کو پوجتے ہیں، کچھ لوگ ملائکہ کی پوجا کرتے ہیں. تو قرآن حکیم کی یہ آیت کہ جس کی پوجا کی جائے وہ بھی اور جو پوجا کر رہا ہے وہ بھی، دونوں جہنم میں داخل ہوں گے. تو مسلمانوں بتاؤ عیسیٰ اور عزیر اور ملائکہ کا کیا بنے گا؟ تو مالک کا فرمان نازل ہوا، ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری جانب سے پہلے ہی بھلائی لکھ دی گئی، وہ لوگ اس جہنم سے دور رہیں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ملائکہ، وہ اس سے دور رہیں گے. اور ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ جو اپنی عبادت کروائے اس پہ راضی ہو وہ جہنم میں جائے گا. کوئی کسی کا پوجتا ہے اور جس کو پوجا جا رہا ہے اس نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، اس کی دعوت نہیں دی. عیسیٰ علیہ السلام ساری عمر توحید کی طرف بلاتے رہے، عزیر علیہ السلام ساری عمر توحید کی طرف بلاتے رہے. انہوں نے یہ پیغام نہیں دیا اپنے ماننے والوں کو کہ تم میری پوجا کرنا، اور قیامت کے دن اس سے بھی برات کا اعلان کر دیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا. تو اس آیت سے مراد کہ پوجنے والے اور جن کو پوجا جا رہا ہے دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی پوجا کرواتے ہیں، جو زندگی میں بھی سجدے کرواتے ہیں. آپ نے پیروں کو دیکھا ہوگا، زندہ ہیں، لوگ ان کے قدموں میں سجدے کرتے ہیں اور وہ ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں. جو زندگی میں پوجا کرواتے ہیں، جو زندہ پیر کے بورڈ لگا کے مرنے سے پہلے مزار بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ویسے عقل مند ہیں دنیا کے لحاظ سے کہ مرنے کے بعد جو مزار بنے گا تو بعد والے کھائیں گے، مجھے تو کچھ نہیں ملے گا، پیر کے منہ میں تو مٹی جائے گی. تو یہ دنیا کے لحاظ سے ذرا ٹیکنیکل آدمی ہے، گر سمجھتا ہے کہ میں تو اچھا
تبھی فائدے میں رہوں گا کہ جو زندگی میں کوئی مزار بن جائے اور جو کچھ کھانا پینا ہے وہ زندگی میں دھندا چلتا رہے، میرے نصیب میں تو وہی آئے گا۔ تو جو اپنی عبادت کروائے، اپنی عبادت کی دعوت دے، لوگوں کو اپنے سامنے جھکائے، وہ مجرم ہے کہ اپنے مریدوں سمیت یہ پیر جہنم کا ایندھن بنے گا۔ لیکن جن اولیاء اللہ نے، انبیاء نے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا، شرک سے روکتے رہے، ساری عمر منع کرتے رہے، اگر ان کی کوئی پوجا کرے، ان کی کوئی عبادت کرنے لگے تو اس میں نہ انبیاء کا قصور ہے، نہ اولیاء کی کوئی خطا ہے، یہ مریدوں کی خطا ہے جو پیچھے آنے والے ان صالحین کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، تو پھر یہ مرید جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 2918 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر قریش انہ لیس احد یعبد من دون اللہ فیہ خیر، اے قریشیو، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں۔ جب یہ فرمان سنا تو قریشی جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو جذبات رکھتے ہیں وہ بڑے پیارے ہیں، نبی کو نبی سے پیار۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی اپنی قوم کو دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے، تو یہ فرمان سننے کے بعد کہنے لگے کہ اچھا پھر بتائیے۔ تو اس پر قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تو آپ کی قوم اچانک چیخنے لگی۔ تو آپ کے فرمان کا معنی کیا ہے کہ جو اپنی عبادت کروائے اس میں کوئی خیر نہیں، جس کی پوجا کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو۔ طاغوت ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی عبادت کروائے، اس کے علم میں ہو، وہ اس کی دعوت دے، وہ اس پہ راضی ہو، وہ اس پہ خوش ہو، اور جو موحد ہوتا ہے وہ قطعاً شرک کے ایک ذرے کو برداشت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے صرف اتنا ہی تو کہا تھا، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کہا، اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہہ جو صرف تنہا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جو اپنی عبادت کرواتے ہیں، جو اس کی دعوت دیتے ہیں، جو اس خانقاہی نظام کو قائم اور جاری کیے ہوئے ہیں، وہ اور ان کے مرید پوجنے والے یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ وہ اولیاء اللہ جو سچے اولیاء اللہ ہیں، جنہوں نے توحید کا درس دیا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑا ہے، اپنے سامنے جھکنے کی بات نہیں انہیں بتائی، وہ ان باتوں سے محفوظ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں انبیاء کے طریقے پہ، صالحین کے طریقے پہ چلتے ہوئے توحید کا داعی بنا کر رکھے اور پیغام توحید کو پھیلانے والا بنائے، اور اس محنت کو اللہ خالص اپنی رضا کے لیے پسند فرمائے، قبول فرمائے، اور اس عمل کو قبول فرما کے ہمارے چہروں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔